بآواز بلند صلوات جنہیں میں صفحہ ذات بہت ہی قابل احترام آزادہ رہنے مولا حسین علیہ السلام تشریف فرماؤ. کوشش کرو ممبر پاک دے تھوڑا تھوڑا سامنے آ جاؤ. ایک سائڈ تے بہ گئے ہو سارے بلا فصل دے منن والے. کوشش کرسو قدم قدم تھوڑا تھوڑا ایک آغاز مجلس ہے تاکہ مجلس آزادہ سونا جا ماحول بن جائے. نعرہ تکبیر بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اونچا نعرہ حیدری. مومنین اب آپ کے سامنے انتہائی قابل عزت پڑھی لکھی شخصیت قابل ترین شخصیت خطیب اہل بیت نقیب ولایت متاب الوعظین عمدۃ الوعظین جناب علامہ سید توقیر بادشاہ صاحب عقیدت بھرے انداز میں منظور اور مخصوص انداز میں آج کی مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے. خاندانی تطہیر کی ذات پر با آواز بلند صلوات قبلہ سید توقیر بادشاہ سے. ایک گھنٹہ چالو یا علی درود بر محمد و آلہ. مہربانی فرمائیں یہ جگہ بھی آپ کے لیے. یہ حسینی پھول بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے, گلدستے کی شکل دیں. آغاز مجلس ہے, ذرا سامنے تشریف لے آئیں تاکہ وہ مجھے بھی کوئی پڑھنے کا مزہ ہے اور آپ کو سننے کا ہے. مہربانی فرمائیں پچھلے اب آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آ جائیں ادھر آ جائیں ماشاء اللہ. میں مالک دا نام بہت بلند ہے, بلند آواز نال بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت. احمد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد صلوات وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہداة المہدیین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم العنين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم افضل الذکر لا الہ الا اللہ صلوات. اس کی ایکو تھوڑی سی کم کر دیں مہربانی فرمائیں, تھوڑی سی ایکو کم کر دیں. پروردگار عالم آپ احباب کا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنی عبادت کے میں شمار فرمائے. خلق کائنات کو آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. پروردگار عالم آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. خلق کائنات آپ کی تمام تر شرعی حاجات مستجاب فرمائے. پروردگار عالم بالاخص بانیان کے مرحومین کے درجات متعالی فرمائے. عزیزان حاضرین مجلس, صاحبان ذی وقار, احباب اہل بیت, عزاداران مظلومان کربلا, یہ ہماری انتہائی خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا ہے. میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو. ایک لمحہ میں نے آپ کا ضائع نہیں کرنا. میرا اپنا گھر ہے, کوئی یہاں پہ کسی قسم کا کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں. خلق کائنات اللہ احباب کو سلامت رکھیں, ان کی محبت ہے.
اللہ نے علی جیسا امام عطا فرمایا. 2 منٹ کی تمہید ہے، پھر میں خطاب شروع کر رہا ہوں. یاد رکھیے علامہ ڈاکٹر علی شریعتی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں سر فخر سے بلند کر کے چلا کرو. کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں یاد رکھو تم نے جسے امام مانا ہے وہ مومن نہیں امیر المومنین ہے. بات میری سمجھ آئے تو بولیے گا ضرور. وہ مومن نہیں امیر المومنین ہے. سنیے گا جملہ. ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے شیعو ناز کیا کرو اپنے اوپر، فخر کیا کرو، جھوم جھوم کے چلا کرو. کیوں؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے اللہ نے کائنات میں ایک علی بنایا اور وہ بھی تمہارے حصے میں آ گیا ہے. ایک علی بنایا وہ بھی تمہارے حصے میں. ڈاکٹر علی شریعتی سے کسی نے پوچھا، یہ ابھی میں مجلس کی فضیلت بتا رہا ہوں، موضوع کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ. ڈاکٹر علی شریعتی سے کسی نے کہا یہ مجلسیں بند کر دیں، یہ لنگر بند کر دو، یہ نیاز بند کر دو، یہ ٹینٹ بند کر دو، یہ ساؤنڈ بند کر دو، یہ عشرہ محرم بند کر دو، یہ خطیب بند کر دو، یہ ذاکر بند کر دو، یہ ماتم نوحہ عزاداری ہر شے بند کر دو، مجلسیں نہ کیا کرو. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے تم ہسپتال بند کرو. ابھی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ. تم ہسپتال بند کرو، تم نرسیں بند کرو، تم ڈاکٹر بند کرو، تم آپریشن تھیٹر بند کرو، تم طبی معالجہ علاج معالجہ ختم کر دو. وہ بندہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، پاگل ہو گئے، بیمار کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آنکھ میں ہاتھ ڈال کے کہتے تو کہتے ہسپتال بند کرنے سے بیمار کہاں جائیں گے؟ ہم مجلس حسین کی بند کرنے یہ عزادار کہاں جائیں گے؟ یہ ہماری بخشش کا راز ہے. پنڈی والوں میں مجمع سے گھبراتا نہیں ہوتا. میں ویسے مجلس پڑھوں گا جیسے ہزاروں کی تعداد میں پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے میرے اساتذہ کی دعا ہے. آپ میں یہ پچھلا عشرہ بھی میں پڑھ چکا ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہو. یاد رکھنا یہ عزادار کہاں جائے گے. مجلس کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس مجلس کی اہمیت کتنی ہے. رسول خدا نے حدیث فرمائی کہ جب مجلس حسین ہوتی ہے تو اللہ کے ملائکہ اس زمین پہ آ کے بیٹھا کرتے ہیں. جب یہاں سے مجلس حسین ختم ہوتی ہے وہ ملائکہ وہ واپس آسمانوں میں جاتے ہیں. وہ جو ملائکہ مجلس میں نہیں آئے لیکن جنت میں تھے وہ کہتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے اندر سے وہ خوشبو آ رہی تمہارے پاس سے جو کائنات عالم میں جنت میں بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں. آج پنڈی چیری میں مجلس حسین ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں ہمیں بھی بتاؤ، ہم نے وہاں جانا ہے. وہ کہتے ہیں یار کیا ہوا، مجلس تو اب ختم ہوگی، مومنین گھروں میں جا چکے. کہتے کوئی بات نہیں، مجلس ختم نہیں، مجلس ختم ہوگی، وہ جگہ تو موجود ہے نا. ہم اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں حسین کا ذکر ہو رہا تھا. آپ سعادت مند لوگ ہو، آپ خوش قسمت ہو. کائنات عالم کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں میرے بیٹے حسین کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے. گفتگو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ آپ لوگ ہیں اللہ جن سے نیکی کا ارادہ رکھتا ہے. میں توقیر شرازی کسی سے نیکی کروں اور بات ہے، وہ رحمان نیکی کرے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. صلوات بھیجے گا محمد علیہ محمد کے دل. گفتگو سمجھ آ رہی ہے عزیزان؟ ابھی میں گفتگو شروع کرنے لگا ہوں. یاد رکھیے مسجد نبوی کا ماحول عزیزان، ممبر پہ نبیوں کا سلطان. جملہ بدل کے توقیر شرازی کہہ دے ممبر پہ وہ بیٹھا جسے ممبر پیارا لگتا ہے. ممبر پہ وہ نبی موجود ہے جو ممبر جس کی حسرت کرتا ہے. ممبر پہ ممبر کا وارث موجود. مسجد نبوی، میں جملہ ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا، آپ نے میرا جملہ ضائع نہیں کرنا. مسجد نبوی کا ماحول، ممبر پہ امام الانبیاء سلطان الانبیاء. مسجد میں ممبر پہ رسول خدا، ایک طرف حسنین شریفین، ایک طرف علی ابن ابی طالب، ایک طرف علی کا شیعہ سلیمان محمدی. بات سمجھ آ گیا؟ ممبر پہ رسول، ابھی ذرا ذہن میں نقشہ بنائیے گا. ایک طرف رسول خدا، ایک طرف حسنین شریفین، سامنے امیر کائنات، ایک طرف علی کا شیعہ سلمان. اصحاب کبار موجود ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں. اصحاب کبار موجود ہیں. سلام علیکم. کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ما ہوا افضل الذکر،
اللہ کی کائنات میں افضل ذکر کیا ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی کائنات میں سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ دوسرے نے سوال کیا یا رسول اللہ افضل ذکر کیا ہے؟ ابھی میں جملہ دینے لگا، نتیجے پہ تمہید تھوڑی سی مشکل ہے، نتیجے پہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، یاد رکھنا۔ دوسرے نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ کی اور فضیلت بتائیے۔ رسول نے فرمایا سامان الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت کا نام بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ تیسرا آیا یا رسول اللہ اس ذکر کی فضیلت کیا ہے؟ پنڈی والوں جملہ دے رہا ہوں، رسول فرماتے سن مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی کا نام بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کو تھوڑی سی کم کر دو، جنت کی چابی کا نام بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ چوتھا بندہ یا رسول اللہ اس ذکر کی اور فضیلت بتائیے۔ آقا ارشاد فرماتے رسول فرماتے من قالا فی آخر کلامہ ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو بندہ اس دنیا سے جا رہا تھا اور مرتے وقت اس نے آخری دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ پنڈی والوں جملہ توقیر شرازی کہہ رہے، نتیجہ میں دینے لگا ہوں، دعائیں آپ نے کرنی ہے۔ سنو رسول نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، جنت لا الہ الا اللہ، جو مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ مرتے وقت جو بندہ، جملہ دے رہا ہوں، مرتے وقت جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنت میں داخل ہو جائے وہ اور ہے، یاد رکھو جس نے لا الہ الا اللہ بچایا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اس لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ جو مرتے وقت پڑھ لے وہ جنت چلا جاتا ہے۔ تو پھر جس لا الہ کو بچایا ہے حسین نے، اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ آؤ حسین کی فضیلت بتاؤں۔ پنڈی والو آپ نے سنی ہے ذاکرین سے فضیلتیں، آپ نے سنی علماء و واعظین سے خطیب فضیلتیں، علی کی فضیلت کیا ہے، حسن کی فضیلت کیا ہے، حسین توجہ ہے نا عزیزان۔ آج میں توقیر شرازی ذمہ داری سے ممبر پہ بیٹھ کے پنڈی چیری میں لائیو مجلس آ رہی، میں بابانگ دوہل کہہ رہا ہوں، آج میں آپ کو وہ فضیلتیں سناؤں گا جو خود حسین نے اپنی فضیلتیں اپنے منہ سے بیان کی، علی نے اپنی فضیلتیں اپنے منہ سے بیان کی۔ میں توقیر شرازی پڑھوں اور بات ہے، حسین اپنی فضیلت خود بیان کریں وہ اور بات ہے۔ مسجد نبی کا ماحول، میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کیجئے گا۔ مسجد نبی کا ماحول، سلیمان محمدی نے دیکھا کہ کائنات کے نبی جو ہیں حسین کے چہرے کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں، حسن کے چہرے کی طرف کم دیکھتے ہیں۔ بات سمجھ آئے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ حسین کے چہرے کی طرف کائنات کے نبی زیادہ دیکھ رہے ہیں، حسن کے چہرے کی طرف کم دیکھ رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب یہ دیکھ رہے ہیں، علی مولا سے رہا نہ گیا، بیٹے دونوں علی کے تھے، علی سے رہا نہ گیا، عرض کی یا رسول اللہ انی اظن ان تحب ولد الحسین، یا رسول اللہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کو میرے حسین سے محبت ہے۔ یا رسول اللہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کو میرے لخت جگر حسین سے محبت ہے۔ فرمایا یا علی کیوں نہ محبت کروں، ہوا عضو من اعضائی، وہ میں محمد کا ایک حصہ ہے، میں اس سے محبت کیوں نہ کروں۔ اچھا یہ جملہ کہا علی مولا نے، جناب سلیمان محمدی سے رہا نہ گیا، کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ جو ہے حسین کے کعبہ رخسار، آپ کی نگاہیں حسین کے کعبہ رخسار کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ انی اظن ان تحب الحسین اکثر من حسن، یا رسول اللہ مجھے یوں لگتا ہے آپ حسین سے محبت حسن سے زیادہ کرتے ہیں، آپ حسین سے محبت حسن کی سے زیادہ کرتے ہیں۔ فرمایا یا سلیمان کیف لا احبہ، اے سلیمان میں اس سے محبت کیوں نہ کروں۔ فرمایا سن ہوا سر من اسرار اللہ، ہوا کنز من کنوز اللہ، ہوا ذخیرۃ آل محمد، ہوا ملاح سفینتها۔ سلیمان نے محمدی کی طرف دیکھ کے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنو، توجہ سنو، فرمایا میں محبت کیوں نہ کروں، ہوا سر من اسرار اللہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔
میرا حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہوا سر من اسرار اللہ، ہوا کنز من کنوز اللہ، میرا حسین اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ہوا سر من اسرار اللہ، ہوا کنز من کنوز اللہ۔ فرمایا سنو سنو سنو، فرمایا ہوا ذخیرۃ آل محمد وملہ سفینتہا، فرمایا ہم آل محمد کے ذخیرے کا نام بھی حسین ہے، ہم اہل بیت محمد کی کشتی کے نام خدا کو بھی حسین بن علی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے جناب کو؟ ہم اہل بیت کی کشتی جو ہے نجات تک لے جانے والے کو بھی حسین کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد کے۔ ہوا سر من اسرار اللہ، ہوا کنز من کنوز اللہ، ہوا ذخیرۃ آل محمد وملہ سفینتہا، ہماری کشتی کے نام خدا کو بھی حسین کہتے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، ابھی امام حسین نے مزاحن اپنے بابا علی کے چہرے کی طرف دیکھا کہ بابا جان سنا ہے میری فضیلتیں کتنی ہیں؟ یہ کہا۔ رسول نے فرمایا حسین بیٹا پتہ ہے کس سے فضیلتوں کا مقابلہ کر رہے ہو؟ پنڈی والوں توجہ کرنا، حسین پتہ ہے کس سے فضیلتوں کا مقابلہ کر رہے ہو؟ حسین نے فرمایا نانا جان جب مزاج بن جائیں پھر فضیلتوں کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ نانا جان جب مزاج بن جائے، آ جائیں بسم اللہ۔ یہ جملہ آپ کے لیے خصوصی طور پہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ حسین کی طرف دیکھا رسول نے، دیکھ کے فرمایا حسین پتہ ہے کس سے فضیلتوں کا مقابلہ کر رہی ہے؟ تیرا باپ علی ہے۔ حسین فرماتے ہیں نانا جان جب مزاج بن جائے نا پھر فضیلتوں کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب رسول بیٹھے ہیں جج بن کے، سالس نہیں کہتے ہماری زبان میں، رسول بیٹھے ممبر پہ جج بن کے۔ اب رسول نے علی ابن ابی طالب سے کہا یا علی اب اپنے بیٹے حسین کو اپنی فضیلتیں سناؤ۔ علی ابن ابی طالب، مسجد نبوی کا ماحول، اصحاب موجود ہیں، رسول نے فرمایا یا علی سناؤ فضیلتیں، حسین کو فضیلتیں سناؤ اور بتاؤ تم کس عظمت کے مالک ہو۔ پہلا جملہ مسجد نبوی کے منبر پہ رسول فرماتے، تشریف فرماتے، حسین نیچے بیٹھے تھے، سلیمان محمدی موجود تھے، علی ابن ابی طالب نے پنڈیچیری کی زمین پہ میں یہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ علی نے اپنی فضیلت کا بیان کیا، امام فرماتے سن حسین انا علی ابن ابی طالب انا خازن علم اللہ وانا قائد السابقین الی الجنہ۔ حسین سن میں علی ابن ابی طالب ہوں، اللہ کے علم کا خزانہ دار ہوں، جنت جانے والوں کو راستہ دکھانے والا میں علی ہوں۔ آباد رہے۔ انا خازن علم اللہ، حسین بیٹا سن، انا خازن علم اللہ انا قائد السابقین الی الجنہ۔ حسین سن اللہ کے علم کا خزانہ دار میں علی ہوں۔ اللہ کے علم کا خزانہ دار آسان کر دوں، اللہ کا جو علم ہے نا اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، جملہ کھا گئے، اللہ کا جو علم ہے اس میں میں علی کا بھی حصہ ہے۔ سنایا، فرمایا انا خازن علم اللہ وانا قائد السابقین الی الجنہ۔ حسین سن تو فضیلتوں کا مقابلہ کر رہا ہے، انا خازن علم اللہ وانا قائد السابقین الی الجنہ۔ آقا فرماتے سن حسین اللہ کے علم کا خزانہ دار میں علی ہوں، جنت جو لوگ جاتے ہیں راستہ میں دکھاتا ہوں۔ اگلا جملہ فرمایا اور پنڈی والوں محظوظ ہو جاؤ گے، یہ آج جملہ کہہ کے جاؤں گا، اگلی 26 ذی الحجہ تک یہ جملہ یاد نہ رہے میرا گریبان پکڑ لینا۔ علی نے اپنی دوسری فضیلت بیان کی، مجمع شش کر کے اٹھنے لگا۔ علی فرماتے سن میرا بیٹا حسین میں تیرا بابا علی کس فضیلت کا مالک ہوں؟ فرمایا سن انا النبأ العظیم انا صراطہ المستقیم انا النبأ العظیم انا حبل اللہ المتین انا صراطہ المستقیم۔ فرماتے سنا میں اللہ کی عظیم خبر ہوں، اللہ کی عظیم خبر میں علی ہوں۔ تو ہم جملہ سننا پنڈی والوں، انا حبل اللہ المتین۔ آقا فرماتے سن جس کے بارے میں آیا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ اللہ کی رسی میں علی ہوں۔ انا حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی میں بیٹا علی ہوں۔ فرمایا سن انا صراطہ المستقیم، لوگ نماز میں جس صراط مستقیم کی دعائیں مانگتے ہیں وہ صراط مستقیم تیرا بابا علی ہوں۔ حیدری انا النبأ العظیم انا صراطہ المستقیم
अना हब्लुल्लाहिल मतीन। अगला जुमला सुनोगे, अली ने अपनी फजीलत बयान की, फरमाया सुनो सुनो बेटा हुसैन सुनो, अभी तो ये कुछ भी नहीं। अगला जुमला कायनात के इमाम ने इरशाद फरमाया, जब मेरे जहन और नज़रों से ये जुमला गुजरा, मेरी पता नहीं क्या कैफियत है, आपको बयान नहीं कर सकता। अगर आप सुनेंगे ज़ौक़ से तो पता नहीं आप किस मेराज पर चले जाएंगे। अली मौला ने फरमाया अना सिरातुल मुस्तकीम, अना नबाइल अज़ीम, अना हब्लुल्लाहिल मतीन। फरमाया सुन, अना कातिलन नाकिसीना वल कासितीना वल मारिकीन। अली फरमाते सुन बेटा, मैं अली इतना बहादुर हूँ, जो खैबर में मेरे सामने आया मैंने तहते कर दिया, जो खंदक में मेरे सामने आया मैंने उड़ा दिया, जो खैबर में मेरे सामने आया मैंने तहते कर दिया, जो अहद में मेरे सामने आया मैंने उसे बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगला जुमला अमीर अल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया सुन, जुमला कमाल है, मेरी मजलिस में से कमाल जुमला। फरमाया अना निमतो अला फिराश नबी, अना निमतो अला फिराश नबी व फदैतहु बिनफ्सी अलल मुशरिकीन। हुसैन सुन, जब तेरा बाप तेरा नाना मक्का छोड़ के आया था ना, जो तेरे नाना के बिस्तर पे सोया था और मुशरिकीन के सामने जान को तली पे रखा था, वो तेरा बाप अली था। अना निमतो अला फिराश नबी वफ़दैतहु बिनफ्सी अलल मुशरिकीन। फरमाया सुन, मैं तेरा बाप अली हूँ जो रसूल के बिस्तर पे सोया और अपने आप को मुशरिकों के सामने पेश करे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। अगले जुमले रह गए, मजलिस मुकम्मल करता चलो, बुखल नहीं करता। ये फजीलतें अली अपने अबी तालिब बयान कर चुके। अगली फजीलत अली ने जो बयान की, पिंडी में मैंने नहीं पढ़ी है, आज पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ, अगले साल तक याद रहेगी। रसूल ने फरमाया या अली और फजीलतें बयान करो। हुसैन देख रहे हैं, बाबा फजीलतें बयान कर रहे हैं। अगली जुमला अगली फजीलत जो हुसैन ने बयान अली ने बयान फरमाई, सुना। फरमाया सुन हुसैन सुन, ठहर के सुन, आहिस्ता से सुन, जरा संभल, तेरा बाप अपनी फजीलत बयान करे। हाँ बाबा जान बयान कीजिए। हुसैन की तरफ देख के अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया सुन, अनल्लज़ी 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 अकमलल्लाहु बिहिद्दीना फी यौमिल गदीर। हुसैन सुन, तेरा दाना तेरा नाना जो दीन लेके आया था उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुआ जब तक तेरे नाना ने मेरी विलायत का ऐलान नहीं किया। अनल्लज़ी अकमलल्लाहु बिहिद्दीन फी यौमिल गदीर। हुसैन सुन, तेरी जितनी फजीलतें हूँ, तेरा नाना तवज्जो चाहता हूँ, तेरा नाना अनल्लज़ी अकमलल्लाहु बिहिद्दीना फी यौमिल गदीर। हुसैन सुन, तेरा नाना जो दीन लेके आया था, अल्लाह ने उस वक्त तक उस दीन को मुकम्मल नहीं किया जब तक तेरे नाना ने गदीर के मकाम पे अली की विलायत का ऐलान न किया। अगला जुमला अमीर अल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया अनल्लज़ी अम्मा तवज्जो अनल्लज़ी अम्मा यतसाअलूना अन विलायती फी यौमिल क़ियामा। अली हुसैन सुन, मैं वो अली हूँ क़यामत के रोज जिसकी विलायत के बारे में पूछा जाएगा। अनल्लज़ी अकमलल्लाहु बिहिद्दीन फी यौमिल गदीर अनल्लज़ी अम्मा यतसाअलूना अन विलायती फी यौमिल क़ियामा। सुन हुसैन, मैं वो अली हूँ जिसकी विलायत के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। अगला जुमला इमाम सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। अनल्लज़ी अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली अलैहिस्सलाम। अना हब्लुल्लाहिल मतीन, अना सिरातुल मुस्तकीम, अना नबाइल अज़ीम, अनल्लज़ी अकमलल्लाहु बिहिद्दीन फी यौमिल गदीर, अनल्लज़ी अम्मा यतसाअलूना अन विलायती फी यौमिल क़ियामा। हुसैन सुन, क़यामत के दिन किसी और की नहीं, तेरे बाबा की विलायत के बारे में सवाल किया जाएगा। यह जुमला कहना था। अगला जुमला अमीर अल मोमिनीन ने अपनी तवज्जो पिंडी वालों, अगला जुमला अमीर अल मोमिनीन ने अपनी फजीलत का बयान फरमाया। आका फरमाते सुन, मन तमस्सका बिविलायती आमिन 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 अज़ाबिल्लाह आमिन आमिन अन्नार। सुन हुसैन, जो मेरी विलायत से मुतमस्सिक हो गया जहन्नम की आग से बच जाएगा। ये फजीलतें असली साहब की बुला आगे मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये फजीलतें बयान की, तवज्जो चाहता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद की। हमारे दीगर बुलंदतर सलावत। हमारे बुजुर्ग क़िबला असली साहब तशरीफ फरमा है। ये फजीलतें जब अली में बयान की,
اب رسول نے حسین کی طرف دیکھا, توجہ اسدی صاحب نے پڑھنا, پہلے میں پڑھ رہا ہوں, توجہ میری طرف کیجیے گا. اب حسین کی طرف دیکھا رسول نے, کیونکہ اتنی فضیلتیں علی بیان کر چکے. حسین کی طرف رسول نے یوں دیکھا, حسین اسمیت یا ابا عبداللہ, حسین ہون سنے ہی, ہائے ہائے ہائے, اسمیت یا ابا عبداللہ, حسین ہون سنے ہی, تیرا پیو کس عظمت دا مالک ہے. اسمیت یا ابا عبداللہ, حسین تو نے سنا تیرا باپا کس عظمت کا مالک ہے؟ ہاں نانا جان میں نے سنا. اچھا, حسین نے عرض کی, نانا جان اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں میں حسین خطبہ پڑھوں. پنڈی والوں حسین کی فضیلتیں سننا جو حسین نے اپنے منہ سے بیان کی. نانا جان اگر اجازت دیں اب میں کچھ لفظ بولوں. فرمایا حسین اجازت ہے. پہلی فضیلت حسین نے بیان کی, اس کے بعد فضیلتوں کا باب مکمل ہو گیا. حسین کو اگلی فضیلت پڑھنے کی مہلت نہ ملی, حسین کو اگلی فضیلت پڑھنے کی ضرورت نہ پیش آئی. سنو, حسین ابن علی نے فرمایا, نانا جان میرا باپ, توجہ بھائی پنڈی والوں, فضیلت کا آخری جملہ, نانا جان میرا باپ جتنی مرضی فضیلتوں والا ہو, میرا باپ جتنی بھی فضیلتوں والا ہو, جملہ سننا فضیلت کا آخری جملہ. فرماتے نانا سنیے, انا حسین ابن علی و ام فاطمہ الزہرا, نانا سنیے میرے بابا کی ساری فضیلتیں ایک طرف, میں حسین کی ایک فضیلت میرے بابا کی ساری فضیلتوں پہ بھاری ہے. کون سی؟ فرمایا بابا جتنی مرضی فضیلتیں ہوں ایک فضیلت کا مقابلہ نہیں لا سکتے. میں حسین وہ ہوں جس کا باپ علی حیدر کرار ہے, ماں فاطمہ زہرا ہے. بابا آپ کی جتنی مرضی فضیلتیں ہوں میری فضیلت کے مقابلے میں نہیں ہے. میں حسین وہ ہوں جسے اللہ نے آپ جیسا باپ عطا فرمایا, اور میں حسین وہ ہوں نہ میرے باپ جیسا آپ کا باپ نہ میری ماں جیسی ماں. اگلی فضیلت سنو منبر قبلہ کے حوالے. فرماتے بابا جان سنیے, انا فی المہد ناغان جبرائیل و تلقان اسرافیل. بابا سنیے, توجہ بابا سنیے, جتنی مرضی فضیلتیں ہوں میرے برابر نہیں ہیں. بابا جان مجھے یہ بتائیے, انا فی المہد ناغانی جبرائیل, بابا میں وہ حسین ہوں جس کے جھولے کی ڈوری کو جبرائیل جھلانے آیا کرتا. اللہ اکبر. انا فی المہد ناغانی جبرائیل و تلقانی اسرافیل. بابا حسین میں وہ ہوں جس کے جھولے کی ڈوری حسین کے جھولے کی ڈوری جبرائیل جھلاتا. بابا میں وہ حسین ہوں جس کو ملنے کے لیے روز اسرافیل آیا کرتا تھا. بابا جان جتنی مرضی فضیلتیں ہوں کائنات میں میری فضیلتوں جیسی آپ کی کوئی فضیلت نہیں. اللہ نے آپ کو مجھے آپ جیسا باپ عطا فرمایا اور مجھے فاطمہ جیسی ماں عطا فرمائی. بابا جان جتنی مرضی فضیلتیں ہو آپ کا باپ میرے باپ کے مقابل نہیں ہے, میری ماں کے مقابل آپ کی ماں نہیں ہے. میری ماں وہ ہے اس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. اتنی فضیلتوں والا حسین. اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. خدا گواہ ہے دنیا کہتے شیعہ روتے ہیں, اتنی فضیلتیں تھیں. جھولا جبرائیل جھولاتا, چکی جبرائیل چلاتا. خدا گواہ ہے جب مارے نا بے وارث سمجھ کے مارا حسین کو مسلمان. کربلا کی زمین پہ اکبر کا لاشا اٹھایا حسین, اصل قبر بنائی حسین, بہنوں کے پردے بچاتا رہا حسین. ازادارو بس ایک منٹ کا زحمت. حسین ابن علی نے 4 دفعہ کوشش کی بہن کا پردہ بچانے کی. کربلا کی زمین پہ ذمہ دار شخصیت بیٹھے, پوچھ لیجیے گا, میں خود اپنی ذمہ داری سے لفظ بول رہا ہوں. 4 دفعہ کوشش کی حسین نے پردہ بچانے کی. پہلی مرتبہ کس وقت حسین نے کوشش کی؟
عزادارو جب اکیلا رہ گیا حسین میدان میں آئے، دیکھ کر فرمایا یا فرسان الحجاب ویا ابطال الصفا قوموا عن نومتکم ایھا الکرام، شریف زادو اٹھو نبی کی بیٹیوں کا پردہ بچاؤ۔ سائل نے عرض کی یا ابن رسول اللہ کیا وجہ ہے، کیوں بلاتے ہیں، جنگ کے لیے؟ فرمایا نہیں، جنگ کے لیے حسین کافی، علی کی بیٹیوں کے پردے کے لیے بلا رہا ہوں۔ دوسری مرتبہ حسین نے کوشش کی، عزادارو اس وقت جب حسین میدان جا رہے تھے، غریب کربلا نے اپنی ابا کو پھاڑا، ہر مستور کے ماتھے پہ پٹی باندھنا شروع کی۔ آقازادی نے پوچھا یا حسین کیا وجہ ہے، ہمارے سر پہ یہ پٹی کیوں باندھ رہے؟ غریب کربلا نے رو کے فرمایا بیٹی جب مرد کو بھاگنا پڑے نا، وہ بھاگتا اس کے امامے کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میری بیٹی اگر کسی مستور کو بھاگنا پڑے اس کی چادر کے گرنے کا خطرہ ہے، بیٹی پر پٹی اس لیے باندھ رہو، بھاگو تو تمہاری چادر نہ گرے۔ تیسری مرتبہ حسین نے کوشش کیسے کی؟ عزادارو اس وقت حسین نے کوشش کی جب غریب کربلا شمر کے خنجر تلے والشمر جالس علی صدر الحسین، بغیرت حسین کے سینے پہ تھا۔ یہ شمر کہتا ہے میں نے خود سنا حسین کے لب متحرک تھے۔ عزادارو شمر کہتا ہے میں نے سوچا حسین بد دعا دے رہا ہے۔ عزادارو شمر کہتا ہے میں نے کان لگایا تو حسین رو رو کے کہہ رہا تھا واہ حجابا واہ حجابا، او میری بہن تیرا پردہ۔ عزادارو مجھے اتنا بتا دو، حسین نے اتنی جو کوششیں کی کیا زینب کی چادر بچ گئی؟ عزادارو ابھی حسین کا سر تن سے جدا نہ ہوا، شمر بے غیرت دستہ لے کے علی کی بیٹی کے خیمے میں آ گیا۔ عزادارو یہ چادر کو اپنی طرف کھینچتا تھا، رسول کی بیٹی اپنی طرف کھینچتی تھی۔ عزادارو اس بے غیرت نے تازیانہ جو مارا علی کی بیٹی کے ہاتھ پہ لگا۔ عزادارو جملہ سنیے گا، نجف کی طرف دیکھا بابا جان زینب کو معاف کیجئے گا، بابا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے بڑی کوشش کی میں چادر بچا لوں، بابا میں کیا کرتی، وہ مرد تھا، بابا میں آپ کی پردہ دار بیٹی۔ سیعلم الذین ظلموا من قلب ینقلب آخر دعوانا الحمدللہ